جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی بھی۔ وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں، ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں اور لوگوں کے فائدے کا سامان لے جاتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ آسمان سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیتا ہے، اور ہواؤں کے چلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے حکم کا تابع ہے، عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، جبکہ ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں۔ اور اگر ظالم لوگ اس وقت دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ ساری طاقت اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ تشریح: ان آیات سے پہلے آیات 159 سے 160 میں اللہ تعالیٰ نے حق کو چھپانے والوں اور ہدایت کو دبانے والوں کا ذکر کیا تھا، اور ساتھ یہ واضح کر دیا کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اب ان آیات میں 161 سے 165 میں حق کو جھٹلانے کا انجام، توحید کی واضح دلیلیں اور انسان کی دل کی کمزوری کو ایک مسلسل ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی حق کو چھپانے کا انجام کیا ہے، اصل معبود کون ہے، اور انسان کہاں ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ آیت نمبر 161 میں ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے جو کفر پر قائم رہتے ہیں اور اسی پر مر جاتے ہیں۔ ان پر صرف اللہ کی نہیں بلکہ فرشتوں اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کفر صرف ذاتی گناہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ آیت پچھلی آیات سے جڑی ہے جہاں توبہ کی گنجائش بتا کر یہ واضح کیا گیا کہ جو توبہ نہ کرے اور کفر پر ہی مر جائے اس کا انجام یہی ہے۔ آیت نمبر 162 میں اس انجام کی شدت واضح کی گئی ہے۔ یہ لعنت عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے، نہ عذاب میں کمی ہوگی نہ کوئی وقفہ یا مہلت ہوگی۔ یہ اس غلط فہمی کو ختم کرتی ہے کہ شاید وقت کے ساتھ سزا کم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 163 میں اچانک انداز بدلتا ہے اور اللہ تعالیٰ توحید کا اعلان فرماتے ہیں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی رحمت اور شفقت کا اصل سرچشمہ ہے۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ کفر کی اصل جڑ اللہ کو ایک ماننے سے انکار ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ جس رب کی نافرمانی کی جا رہی ہے وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 164 میں توحید کی عملی، عقلی اور فطری دلیلیں دی گئی ہیں، یعنی کہ کائنات کی تخلیق، رات اور دن کا نظام، سمندروں میں چلنے والی کشتیاں، بارش اور زمین کا زندہ ہونا، جانداروں کی مختلف اقسام، ہوائیں اور بادل، یہ سب چیزیں چیخ چیخ کر کہتی ہیں کہ یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا بلکہ ایک ہی رب نے اسے چلایا ہے، ایک ہی رب اسے چلا رہا ہے۔ خاص طور پر فرمایا، عقل رکھنے والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں، یعنی مسئلہ دلیل کی کمی نہیں بلکہ غور و فکر نہ کرنے کا۔ آیت نمبر 165 میں انسان کی سب سے بڑی لغزش کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی محبت میں شریک کر لیتے ہیں، وہ محبت جو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔
وہ مخلوق کو دے دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سچے ایمان والے سب سے زیادہ محبت صرف اللہ ہی سے کرتے ہیں۔ آخر میں قیامت کا منظر دکھا کر بتایا گیا کہ اس دن سب مان لیں گے کہ طاقت صرف اللہ ہی کی تھی، مگر ماننے کا وقت ختم ہو چکا ہو۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حق کو جھٹلانے کا انجام بہت ہی سخت ہے۔ معبود صرف ایک ہے، اس کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، مگر انسان دل کی غلط محبت کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے۔